جب اسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہولہان ہو کر بے ہوش ہو گیا، اور وہ اس وقت قید میں تھا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا، بحکم خدا تمام قاتلین حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ ناظرین، یہ شخص کون تھا؟ امام حسین سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اس نے یزیدیوں کو کیوں قتل عام کیا تھا؟ اور پھر اس کو کس نے شہید کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس تاریخی شخصیت کا مکمل احوال جانیں گے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ شخص مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم، اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ 1 انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید سقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدانی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ ابن کثیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے، جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کسان کہا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنی زانوں پر بٹھایا اور اسے قیس کہا تھا۔ تب سے لوگ اسے کسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا، اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کے چاچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شرک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار نوجوانی سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور اہل بیت سے نہایت ہی عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ بصر کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا۔ اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ و زاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا۔ اسی وقت مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھا لی کہ وہ امام کے قاتلوں کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار سقفی نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دکھتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا۔ اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو امام علی علیہ السلام کے جانثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی چھوٹی سی لشکر تھی جسے مختار نے اپنی فوج میں مہلک کر دیا۔ اس کے بعد مختار نے اجومیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے مختار کے ساتھ ہو گئے۔
ناظرین، رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی کو، جو کوفہ کا گورنر مقرر تھا، مختار سے جنگ کرنے کو کہا اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر دی۔ 66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام عالی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ شامل تھے، مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر خولی عمر بن سعد شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ وہ پوری داستان سناتا اور مختار اس داستان کو سن کر زارو قطار روتا تھا۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی، لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس کے سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک نتھوں میں داخل ہو کر دوسری سوراخ سے نکل گیا۔ اس طرح اس سانپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرتناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو مختار نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار کی امارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مذہب نے کوفے پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں مختار نے غسل کی عطر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو جہنم وصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا اور مذہب کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تاریخ میں مختار کی شخصیت کو بنو امیہ اور ناظموں نے بہت ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، لیکن مختار آج ہر محب حسین کے ہیرو ہیں، غم حسین سے زخمی دلوں کی ٹھنڈک ہیں۔ مختار کے چاہنے والے آج تک اس سے شدید عقیدت و محبت رکھتے ہیں جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا تھا۔